السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب خاوند موجود ہو تو اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت اپنے خاوند کی کمائی سے اس کے حکم کے بغیر جو کچھ خرچ کرے گی اس کو آدھا اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے اور وہ اس پر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی خاتون پر لعنت کریں گے۔ دوسری سند ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس نے اپنے خامند کا بستر چھوڑ رکھا ہو تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کے بستر کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں یمن سے واپس آیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں لوگ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے بشر کو بشر کے لیے سجدے کی اجازت دینا ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کو پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑا نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے اور اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔